बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। आज डॉक्टर साहब से जो वीडियो करनी है वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। वो है 27 रमज़ान के हवाले से कि 27 रमज़ान को आप एक छोटा सा अमल करेंगे तो आपके लिए रिस्क की कमी पूरा साल नहीं होगी और जिनके जो जो नेक मकासद हैं वो भी पूरे होंगे। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं जी, वो कौन सा अमल है और किस तरह से, किस तरीके से आप वो अमल करेंगे तो आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आपके साथ जब वीडियो से पहले डिस्कस हो रहा था तो 27 रमज़ान के हवाले से आपने बताया कि जी अगर आप ये अमल करेंगे तो रिस्क के दरवाजे आपके लिए पूरे साल के लिए बंद नहीं होंगे। अल्लाह की रहमतें आपके लिए आपको मिलती रहेंगी। इंशाअल्लाह। अब वो अमल हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करते हैं कि वो किस तरह है और किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं किस किस बात का हम शुक्र अदा करें, किस किस तरीके से करें। हम तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। और ख़ास तौर पे शुक्र है उसकी पाक परवरदिगार की ज़ात का कि रमज़ान जैसा मुबारक महीना जो है बेशक उसमें रहमतों बरकतों हाँ, वाला। बिल्कुल उसमें हमें ज़िंदा रहने का मौका मिला है। बिल्कुल। दुख ये है कि इस वक्त दुनिया में जो चल रहा है मामला जंगों का, अल्लाह की मखलूक जो है वो बद हुक्मरानों के गलत फ़ैसलों की वजह से पिस रही है। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन कर दे, आमीन। अमन का गहवारा बना दे दुनिया को अल्लाह ताला। और आमीन सुम आमीन। अच्छा, अब ये जो आपने फरमाया ना कि छोटा सा अमल, छोटा सा वक्त में, अच्छा, मगर तासीर में अजीम तरीन है। माशाल्लाह। रीज़न उसका ये है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सिफ़ाती नाम है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है। कुरान करीम ज़ाब्ता हयात, इस्लाम ज़ाब्ता हयात, कुरान करीम किताबुल हिकमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक फरमान है कि इसमें ज़ात तो है ना अल्लाह, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ाती नाम है उसके बारे में हुक्म यह आता है कि मुझसे जो काम तुमने करवाना है सिफ़ाती नामों से भी बुलाओ बेशक तो भी होगा। बिल्कुल। और ये सिफ़ाती नामों से पुकारना अल्लाह ताला को, बेसिकली उस पे ईमान का पुख्ता होना जो है ना वो ज़ाहिर करता है। ज़रूर। ठीक है, जो बिल्कुल अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने हमें कहा, हम उसको मनोवन तस्लीम करते हैं, ये ईमान है। अच्छा, तस्लीम करते हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं। तो ये थोड़ी सी देर का एक अमल है। मैं पिछले कुछ सालों से अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा है, मैं बता रहा हूँ। इसका फ़ीडबैक हमेशा ही अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करना ये है हुज़ूर कि 26 रमज़ान, ये वीडियो ना ध्यान से आपने समझनी है, मैं आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। 26वां रोज़ा जब आप अफ्तार कर लें तो मगरिब के बाद नया इस्लामी दिन शुरू हो जाता है, यानी 27 रमज़ान का आगाज़ हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया, उसके बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली। जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों में पढ़ रही हैं, इशा की नमाज़ के बाद करें। और जो हमारे भाई बुज़ुर्ग जो हैं, जो तरावी पढ़ के आते हैं इशा की नमाज़ के बाद, तो वो अपने घरों में वापस आके ये काम करें। अच्छा, अब करना ये है आपने कि बावज़ू हालत में आपने इसको अमल को करना है। 7 आपने दाने लेने हैं जौ के। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जौ कई लोगों को नहीं पता कि क्या है। जौ को इंग्लिश में कहते हैं बार्ले। ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है इस चीज़ का, मगर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट इज़ जौ। वो JAW भी लिख देते हैं, जौ ठीक जो है। यानी जबड़ा। अच्छा, तो जौ जो है बार्ले, ठीक है। अनाज की एक किस्म है। तो आपने 7 दाने लेने हैं जौ के, ठीक है, छिलके समेत। छिल जी छिलके वाले। ठीक है। और दूसरे ममालिक में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ममालिक में छिलके वाले जौ मिल जाते हैं। जिन ममालिक में छिलके वाले जौ नहीं मिल सकते, वो छिले हुए जौ भी अगर ले लेते हैं अच्छा, तो भी ठीक है। ठीक है। 7 दाने लेने हैं। ठीक है। और तीसरी ऑप्शन ये है, बेहतरीन इसके ऊपर रिजल्ट आपने लेना है तो जौ के दानों के ऊपर करेंगे, छिलके वाले या बगैर छिलके के। ठीक है। दूसरा अगर ऑप्शन आप जानना चाहें कि अगर जौ नहीं मिल रहा, तो फिर 7 दाने ले लीजिए चावल के। अच्छा, ठीक है। ये उस सूरत में कि जब जौ अवेलेबल नहीं है ठीक है। तब।
اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ وہ 7 دانے جو کے یا چاول جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ باوضو حالت میں بیٹھیں، وہ مسلے کے اوپر بیٹھ جائیں، رکھ دیں ان کو، اور درود شریف پڑھیں 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نماز والا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دانہ اٹھائیں جو کا ہوں، یا چاول جو بھی آپ نے، مگر اب آسن جو ہے وہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لیں اور 70 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک 70 ہے۔ مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو۔ یا رزاق کو، ہاں، اس کو یا رزاقو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یا رزاقو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اچھا، اس کو پڑھنا ہے 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس دانے پہ دم کر کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے کہ اس پہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا دانہ اٹھائیں، اس پر بھی آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے آغاز میں، ٹھیک ہے، 70 مرتبہ یا رزاق کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، دم کرنا، اس کو بھی رکھ دینا ہے۔ تیسرا دانہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں ایسے ہی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے 7 دانے پڑھ لیے 70 مرتبہ یا رزاق کو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رزق کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنی ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں، جو بھی کریں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام، سب سے پہلا نام جو اس میں ذات ہے اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر پڑھیے یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، ٹھیک ہے، یا آخر الآخرین، یا آخر الآخرین، یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین، یا ذل قوت المتین، یا ذل قوت المتین۔ اس کو آپ ذل قوت المتین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا احکم الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الوارثین، یا خیر الوارثین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، جو بے گھر ہیں اپنے لیے گھر کی دعا کریں، جو پریشانی میں ہے کسی بھی حوالے سے اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا، وہ بالکل، اس کے بعد آپ دعا کیجئے بہترین صحت کی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہترین صحت بھی بالکل، رزق ہے۔ بالکل، تیسرے نمبر پہ آپ روپے پیسے کے لیے دعا کر لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو رشتے ہیں ان کے لیے دعا کر لیں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، جو بھی آپ کرنا چاہیں، جو بھی چیز جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں، اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا، بالکل، مانگیں، بس جائز جائز مانگیں۔ بالکل، اور اس کے بعد یہ مانگیں حضوری قلب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، جس طریقے سے بھی بس دعا مانگیں اس سے۔ اور ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب چین آئے گا آپ کے دل کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا کہیں نہ کہیں قبولیت والی لائن میں لگ گئی ہے، اچھا، یقین آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، اس کے بعد 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، آخر میں، ٹھیک ہے، تو یہ اول اور آخر درود شریف بن جائے گا 7 مرتبہ اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ کریں۔ اس کے بعد جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ایک نا پلاسٹک چھوٹا سا لیں، اس کے اندر 7 دانے جو کے یا جو بھی چاول ہے اس کے لپیٹ لیں، اوپر ٹھیک ہے، ٹیپ لگا لیں، اچھا، لگا کے اس کو اپنا یہ جو ہاتھ میں پرس لیتی ہیں نا بچیاں، ٹھیک ہے، کلچ جس کو کہا جاتا ہے، یا خواتین بھی، اس کے اندر رکھ لیں، ٹھیک اس ہے، جگہ پہ جہاں پہ پیسے رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا گھر میں کوئی دراز بنایا ہوتا ہے ہماری ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے، اس دراز میں پیسے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، زیور رکھا ہوتا ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، اس کے اندر رکھتے ہیں، تجوری ٹائپ جسے کہہ سکتے ہیں اس کے آپ، اندر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، میل، ان سے میں کہوں گا اپنے والیٹ کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو لپیٹ کے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ والیٹ جو ہے وہ بیک پاکٹ کے اندر نہ رکھیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد
آپ دیکھیں کہ رزق جو ہے نا وہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ذریعوں سے جو ہے وہ ملے گا. اچھا اب یہاں پہ نا ایک چیز میں اور واضح کر دیتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. وہ ٹھٹھا کیسے اڑاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ نے کیا، آپ ہاں امیر ہوئے، ہاں اگر ایسے ہی ہو تو پھر پاکستان کے قرضے نہ اتر جائیں. بالکل تو بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا. آپ یقیناً جو دیکھ رہے ہیں بہترین مسلمان ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں ایک باعمل مسلمان ہوں؟ اسلام جو ہے نا صرف دعاؤں کا، نمازوں کا، قرآن کا ہی نام نہیں ہے. اسلام عمل کا درس دیتا ہے. بالکل عمل کون سا؟ عمل صالح کا درس دیتا ہے. بالکل تو ہم اپنے اعمال کے اندر کتنے ٹھیک ہیں بالکل وہ دیکھ لیں، بالکل اسی حساب سے تاثیر بھی آ جاتی ہے. بالکل. ویسے بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہاں میں تمہیں عطا کروں گا، دوں گا، بس یہ ہے بالکل. کہ تم مانگو. ہاں، اب اللہ کا وہ اور ذات اس کا ہے ہی نام وہ. لے کے اگر آپ مانگ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اللہ کیوں نہیں نوازے گا. وہی تو ہے. بالکل کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بالکل وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، بالکل اور ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو مانتے ہیں. بالکل اس کے لیے تو اس کی مخلوق پیاری ہے اس کو. بالکل اور غضب ڈالتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں. بالکل بس یہ ہے، یہ عمل کریں. یہ عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے. ساری اعمال عظیم ہیں. دیکھیں ہمارا بطور مسلمان جو یقین ایمان ہے نا وہ چاروں الہامی کتابوں کے اوپر ہے. بے اس شک. کے بغیر ہمارا بطور مسلمان مومن ایمان مکمل نہیں ہوتا. بالکل تو ہم سب، ہمارے لیے سب محترم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل ہاں، جو شاعر اللہ کا یا شاعر اسلام کا جو شاعر بالکل کا مطلب کیئر نہیں کرتا یا مطلب وہ طنز کرتا ہے، اس کا پھر بالکل یہ ہے کہ اس کے لیے دعا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کے فہم کو درست کرے. بالکل. ویڈیو کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اللہ میاں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم سب اگر کے لیے، ہاں آپ کے بالکل لیے نہیں، ہم ہاں سب کے لیے. ہمارے لیے بھی دعا کریں اور آپ آپ ہمارے اپنا لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بالکل بالکل. یہ ہماری ہے چھوٹا سا، اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو چھوٹا سا پریشانی نہیں ہے، یہ وقت کے حساب سے چھوٹا ہے، تاثیر میں عظیم ترین ہے. بالکل ہاں، وقت میں آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا. ہارڈلی میرا خیال ہے اٹ مائٹ ٹیک 10 minutes to 15 minutes of yours. ہاں، آپ کی دعا طویل ہو سکتی ہے. بالکل آپ اللہ سے جب باتیں کرتے ہیں نا بالکل پھر روانی میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بالکل اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. اس کو پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بالکل. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ بالکل نوازے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے جو کے عمل، تھوڑا چھوٹا سا عمل جس کا کیا کہتے ہیں فوائد بہت زیادہ ہیں، آپ کے رزق پورے سال کے لیے کھل جائے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. ایک منٹ، سوری، اس میں ذائچے کا نہیں بتانا. ٹھیک ہے یہ خالصتاً ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، بالکل اس میں ہم نے پبلسٹی نہیں کرنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس. جی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.